نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد و ثنا کبریائی تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہدایت و زیبان ہے جو اس تمام کائنات کا خالق مالک رازق معبود برحق وہی ذاتا وہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے انگنت درود و سلام ہو امام الانبیاء والمرسلین رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کرو اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بزرگان دین اسلامی بھائیوں دوستوں اور پیارے بچوں جو آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج کا ہمارا موضوع کیا ہے دراصل آج کا ہمارا موضوع ایک دوسری آیت پر مبنی ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا اور تمہاری دعاؤں اور تمہاری مرادوں کو پوری کرنے والا اور تمہاری دعاؤں کا جواب دینے والا ہوں اسی لیے ایک طویل حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی بندہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے اور جب سورہ فاتحہ پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کا ایک نام ام الدعا ہے جب یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی وہ حمد پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمدنی عبدی میرے بندے نے میری تعریف فرمائی اس کے بعد میں جیسے جیسے دعا کرتا جاتا ہے سورہ فاتحہ مکمل ہونے تک ہر آیت کا اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو غنی اور بخشنے والا دینے والا رزاق رازق وہی مالک وہی داتا وہی مشکل کشا وہی حاجت روا ہے اس کے علاوہ کوئی کچھ عطا کرنے والا نہیں کوئی کچھ دینے والا نہیں کسی کے اختیار میں اللہ نے یہ نہیں دیا ہے کہ وہ کسی کو کچھ دے دے کوئی کسی سے مانگے نہیں کون ہے اللہ کے علاوہ اللہ غنی ہے اور ہم سارے فقیر ہیں سارے اس کے مانگنے والے ہیں تمام مخلوقات اللہ کو چھوڑ کر ہر کوئی اللہ رب العالمین کا محتاج ہے اور اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں وہ الصمد ہے وہ بے نیاز ہے وہ سب کو دیتا ہے اور اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی ساری کائنات اپنی اپنی ضرورت کے مطابق تمام مخلوقات جتنی مخلوقات ہیں اللہ کو چھوڑ کر جتنی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر مخلوق اپنی تمام ضرورت کے مطابق اللہ سے مانگ لے
اور اللہ انہیں پورا پورا دے دے بلکہ اس سے بڑھ کر کئی گنا بڑھ کر دے دے، اس کے بعد میں بھی اللہ رب العالمین کے خزانے میں اتنی کمی نہیں ہوتی جتنی کسی سمندر میں آپ سوئی ڈال کر باہر نکالو، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اب کس سے مانگے؟ کون ہے حاجت روا؟ کون ہے مشکل کشا جس کو ہم نے مشکل کشا اور حاجت روا بنا رکھا ہے؟ سوائے اللہ رب العالمین کے کسی کو ہم حاجت روا نہ کہیں، ہم کسی کو مشکل کشا نہ کہیں۔ مشکل کشا ہے تو اللہ ہے، مصیبتیں دور کرنے والا تو اللہ ہے، اگر ہماری حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرنا ہے تو اللہ ہے، رزق اور روزی دینا ہے تو اللہ ہے، اور اگر ہمیں روٹی دینا ہے، ہمیں اولاد دینا ہے، ہمیں عزت دینا ہے، ہمیں ذلت دینا ہے، جو کچھ بھی دینا ہے وہ اللہ نے دینا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھ سے دعا مانگو، تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، تم مجھ سے طلب کرو، جو بھی طلب کرنا ہے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ اللہ نے آگے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی ہماری عبادت سے اعراض کرے گا، ہماری عبادت سے منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں ذلیل کر کے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرائے گا۔ پتہ یہ چلا پہلے اللہ نے عبادت کا ذکر کیا، ادعونی دعا کا ذکر کیا، ادعونی استجب لکم، اور آگے اللہ نے کہا دعا کو عبادت کا نام دیا، یعنی دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء والعبادہ، دعا ہی ہمارا جو ہے اصل عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا جو ہے بہت ضروری ہے، دعا اللہ تعالیٰ سے کرے اور اللہ کے علاوہ دعاؤں میں کسی کو شریک نہ کرے، اللہ سے مانگے۔ جو آپ کو اپنی جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹا ہے، کچھ بھی مانگنا ہے، ذرہ ذرہ مانگنا ہے، اللہ سے مانگے، اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی امید نہ لگائیں، کیونکہ اللہ ہی دینے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 186 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے مجھ سے پوچھتے ہیں، میرے بندے مجھ سے پوچھتے ہیں انی فإنی قریب۔ اکثر اہل علم اس کے ترجمے میں لکھتے ہیں کہ اے نبی، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو آگے اکثر مفسرین اور مترجمین لکھتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے، کیونکہ مفہوم وہی بنتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ لیکن اکثر اس کے علاوہ بہت سارے علماء ایسے ہیں اہل علم جو یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کے واسطے کو بھی قبول نہیں کیا، یہاں پہ لفظ قل نہیں کہا، ڈائریکٹ کہا انی فإنی قریب، یہ نہیں کہا قل انی فإنی قریب۔ اللہ نے نبی کا واسطہ بھی قبول نہیں کیا، یہاں پر اللہ نے ڈائریکٹ جواب دیا ہے۔ پوچھنے والوں نے تو پوچھا کس سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے نبی آپ بتا دیجئے کیا پوچھا؟ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ کو اشکال پیدا ہوا کہ ہم اللہ سے کیسے دعا کریں، کس طرح سے دعا کریں، کیسے مانگے اللہ رب العالمین سے۔ کسی نے کہا کیا اللہ بہت دور ہے، کیونکہ آسمان میں بیٹھا ہے، ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے۔ آج کے جیسا عقیدہ نہیں ہے کہ ہر جگہ پر موجود ہے، صحابہ کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ ہر جگہ موجود ہے، صحابہ کا عقیدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ہاں ہر جگہ کیا موجود ہے؟ اس کی طاقت، اس کی بصارت، اس کا علم، وہ علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، لیکن فی جیسا یعنی اس کی ذات کے ساتھ وہ جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کی ذات کے ساتھ وہ کہاں ہے؟ وہ عرش پر ہے، لیکن اس کی قوت، اس کی بصارت، اس کی قدرت کاملہ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کا علم کے اعتبار سے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ یہی عقیدہ ہمیں رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے، لیکن اس کی قوت، اس کی قدرت کاملہ اور اس کا علم کے اعتبار سے اور اس کی جتنی صفات عالیہ ہیں ان صفات عالیہ کے ساتھ وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ تو انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیں ہم دعا کیسے مانگیں؟ کیا ہم چیخیں مار مار کے دعا مانگیں کیونکہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے اور اس تک دعا کیسے پہنچائیں، یا پھر ہم آہستہ مانگیں کہ وہ ہمارے قریب ہے؟ اللہ کے نبی سے پوچھا لوگوں نے اور نبی نے جواب نہیں دیا، اللہ نے جواب دے دیا، جبریل امین آیت لے کر نازل ہوئی۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
آپ سے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، ان سے کہہ دو انی فانی قریب، یہ کہہ دو ایک مفہوم ہے، ورنہ اصل میں اللہ نے واسطہ لیے بنا ڈائریکٹ لکھا ہے، ان کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے جبکہ میں ان کے بالکل قریب ہوں۔ انی فانی قریب، میں ان کے ایک دم قریب ہوں، اقرب من حبل الورید۔ دوسری آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ نحن اقرب من حبل الورید، ہم ان کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اس سے قریب جو ہے اسے پکارے، یا جو منو مٹی نیچے دفن ہوا ہے اسے پکارے۔ کس کو پکارے؟ تصور کرے، پکارنا ہو تو کسے پکارے؟ کس کے واسطے؟ کیوں دے؟ کیا اللہ نے جو ہے واسطہ وسیلہ سکھایا ہے؟ کیا نبی نے سکھایا ہے؟ بلا شبہ بعض میں نے آپ کو بتایا 3 ہی طرح کا واسطہ اور وسیلہ جائز ہے۔ دعاؤں میں کس طرح کا وسیلہ کر سکتے ہیں؟ یا تو اپنے کسی نیک عمل کو آپ واسطہ بنا سکتے ہو، وسیلہ بنا سکتے ہو۔ کوئی نیک عمل آپ نے ایسا کیا تھا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا، جس کی مثالیں میں نے پچھلی دفعہ دی ہیں، جس کے اندر لوگوں نے دعائیں کی اور اپنے وہ عمل جو انہوں نے کہا یا اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو تو میرا یہ عمل قبول فرما لے اور اس پتھر کو ہٹا دے اور ہمارے لیے دروازہ کھول دے یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا دروازہ کھول دیا، پھر دوسرے نے پھر دعا کی، پھر تھوڑا سا دروازہ کھول دیا، پھر تیسرے نے دعا کی اور پھر کھول دیا۔ پورا واقعہ بہت بڑا ہے۔ جب تینوں نے اپنے اپنے واسطے دیے، اپنے نیک عمل کے واسطے، کسی بزرگ کا مرے ہوئے بزرگ کا واسطہ نہیں دیا، کسی ولی کا کسی نبی کا واسطہ نہیں دیا، ڈائریکٹ اس کا دیا، اپنے نیک عمل کا وسیلہ دیا۔ اسی طرح سے آپ اللہ کے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اتنے سارے پیارے نام ہیں، ان میں سے جو نام سے آپ کو دعا مانگنی ہے اللہ کے نام لے کر، یا اللہ تو قوی ہے، میں کمزور اور میں جو ہے مجبور ہوں، تو جو ہے طاقتور ہے، تو سب ہر چیز پر قادر ہے، تو قدرت کرنے والا ہے، تیرا نام قادر ہے، تو قادر ہے یا رب العالمین، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو جو ہے میرا یہ کام کر دے، تو وکیل ہے، تو کارساز ہے، میرا یہ کام کر دے۔ اس طرح سے تو رحیم ہے تو رحم فرما، تو کریم ہے تو کرم فرما۔ آپ جتنے اسماء الحسنی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 99 نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، ان 99 ناموں کو جو یاد کر لے گا اور ان کے ذریعے سے دعا کرے گا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ واسطہ وسیلہ جائز ہے۔ تیسرا وسیلہ، کسی نیک بزرگ حیات زندہ بزرگ کو کہا جا سکتا ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ یہ 3 واسطے اور وسیلوں کے علاوہ دیگر کوئی وسیلہ کہ یا اللہ میرے ان کے حبیب کے صدقے میں، ان کے وسیلے میں، ان بزرگ کے وسیلے میں میری دعا قبول فرما لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، قرآن سے یا حدیث سے یا ائمہ کرام سے کسی سے بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی نے یہ دعا کی یا سکھایا، کسی نے یہ دعا نہیں کی ہے اور نہ ہی سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی فانی قریب، میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں۔ فلیستجیبوا لی، تو مجھ سے مانگو، میری طرف پلٹو، ولعلہم یرشدون وليؤمنوا بی لعلہم یرشدون، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اوپر یقین کاملہ رکھ کر مجھ سے دعا مانگو کہ میں دینے والا ہوں، میں دینے والا ہوں۔ اللہ کے اوپر مکمل ایمان رکھ کر جو ہے دعا کرے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دعا فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مانگتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دہراتے تھے دعاؤں کو 3 بار۔ فرمایا صحابہ کرام نے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعا ثلاثا، اذا سأل ثلاثا، او کما قال علیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا صحابہ کرام نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ 3 بار دہراتے تھے۔ کچھ مانگتے اللہ تعالیٰ سے تو 3 بار جو ہے اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ وضو کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، 3 چیزیں مانگی۔
ذنبی، یا اللہ تو میرے گناہوں کو بخش دے. وَوَسِّعْ فِي دَارِي، یا اللہ میرے دار میرے گھر میں وسعت پیدا فرما دے. وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی عجیب دعا آپ نے مانگی ہے، ایسی دعا میں نے سنی نہیں پہلے. کیا دعا مانگی ہے آپ نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کیا ہم نے کوئی خیر چھوڑ دیا اس کے اندر؟ جو خیر تھا ہم نے سب مانگ لیا. پہلی چیز تو یہ تھی کہ ہمارے گناہوں کی ہم نے بخشش مانگ لی، گناہوں کی بخشش مانگ لی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ نے فضل دیا بیڑا پاک، اللہ کی رضا ہماری اور اللہ کی جنت ہماری. سب سے پہلے ہم نے کیا مانگا؟ اللہ کی مغفرت مانگی. اس سے بڑا خیر کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں. اس کے بعد میں کہا ہم نے اپنے گھر میں وسعت مانگی، یا اللہ میرے گھر کو میرے لیے وسیع اور کھلا کر دے. اور وہ گھر کون سا ہو سکتا ہے؟ دونوں بھی معنی ہو سکتے ہیں. اللہ کے نبی کا کلام جامع ہوتا ہے، قرآن کا کلام جوامع الکلم ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے مجھے جوامع الکلم دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگتے تھے وہ مختصر اور جامع مانگتے تھے، جس کے اندر معنی اور مفہوم بڑا ہوتا تھا. یا اللہ میرے اس دار میں میرے گھر میں وسعت میں پیدا فرما دے. یہ دار یہ گھر ایک تو وہ ہے جس میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں دنیاوی زندگی میں، اور ایک دار وہ ہے جو ہمیں مرنے کے ساتھ ہی ملنے والا ہے، چھوٹا سا کھڈا. یہ کھڈا اگر وسیع ہو جائے، اس کھڈے میں اگر تنگی نہ ہو تو ہر کسی کا بیڑا پار ہے. اور پھر یہ پہلی منزل ہے ہماری، اگر یہ وسیع ہو جائے تو سب کچھ وسیع ہو گیا، اور ایک اطلاع مل گئی کہ انشاءاللہ اللہ کی رضا حاصل ہو گئی. اور پھر اس دار کے بعد آنے والا دار کون سا ہے؟ جنت کا دار ہے. اگر وہ جنت میں گئے تو وہی بہت بڑا دار ہے، وہی بہت بڑا گھر ہے. اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کسی کو محلات عطا فرمائے گا، بڑے بڑے محل عطا فرمائے گا، جیسے محل نہ دنیا کی کسی نظر نے کسی آنکھ نے دیکھے ہیں، نہ کسی آنکھ نے دل و دماغ نے تصور کیا، ایسے محل ہوتا ہے. یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری دعا ہے. فرمایا وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي، یا اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما دے، میرے رزق میں برکت عطا فرما دے یا رب العالمین. اسی طرح سے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صبح کی نماز پڑھتے 3 چیزیں ضرور مانگتے تھے. صبح کی نماز میں 3 چیزیں ضرور مانگتے تھے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے علم نافع کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے علم نافع مانگتا ہوں، فائدہ بخش علم. میں جو علم سیکھوں، جو علم بھی مجھے حاصل ہو، مجھے دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچانے والا، نہ صرف دنیا کا ہو آخرت کے لیے کوئی بیکار ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دنیا میں بھی فائدہ پہنچائے اور آخرت میں بھی فائدہ پہنچائے. ایسے کئی علوم ہیں جس میں نہ دنیا صحیح ہوتی ہے نہ آخرت صحیح ہوتی ہے. کہنے کو جو ہے لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، کوئی جوئے کا علم سیکھ رہا ہے، کوئی جادو کا علم سیکھ رہا ہے، کئی لوگ موکل بنانا چاہتے ہیں اپنے ساتھ، اس کے لیے زندگیاں لگا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس بھی ایک موکل ہو جائے. نبی نے موکل نہیں رکھا، تم موکل کیسے رکھتے؟ اور جو دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس موکل ہے، اس کو سب سے بڑا پہنچا ہوا بزرگ سمجھتے ہیں. نبی سے بڑا کوئی بزرگ ہے؟ نبی سے بڑا کوئی بزرگ ہے؟ تھا کوئی بزرگ یا ہوگا کبھی؟ کبھی نہیں ہو سکتا. تو پھر اب جس کے پاس موکل ہے وہ کون ہے؟ سمجھ لیں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. کوئی موکل کا نہ تو تصور کسی صحابی کے پاس تھا نہ کسی اور بزرگ کے پاس تھا. یہ موکل رکھنے والے جادوگر ہوتے ہیں، اور جادو کا علم سیکھنا سکھانا منع اور حرام ہے، شرک ہے. ایسے بہت سارے علوم لوگ سیکھتے ہیں. یا اللہ مجھے ایسا علم نہ سکھانا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا. یا اللہ پاک اور حلال رزق عطا فرما، جس کے اندر کہیں بھی نہ رشوت ہو، نہ دھوکے بازی ہو، نہ حرام کا ایک لقمہ ہو، 1 درہم یا 1 دینار بھی یا رب العالمین حرام کا نہ ہو، نہ سود کا ہو، نہ سود لینے کی نوبت آئے یا رب العالمین نہ دینے کی نوبت.
یا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھنا. نبی کی ان دعاؤں پر عمل کرنے, یاد کرنے اور ان کے ذریعے سے دعاؤں کو مانگنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہم بارک لی فی رزقی, یا اللہ میرے رزق میں تو برکت عطا فرما. اور وعملا متقبلا, کیا ہے متقبل, ایسا عمل جو بھی میں کروں عمل وہ تیرے حکم کے مطابق ہو تاکہ وہ اس کو قبول فرمائے. اور عمل کے قبول کی شرائط کیا بتائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 3 شرطیں اہم. کسی بھی عمل کو قابل قبول ہونے کے لیے اہم 3 شرطیں ہیں. وہ اہم شرطیں کیا ہے؟ سب سے پہلے انسان مسلمان ہو, اس کے بعد جو عمل وہ کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو, نبی کے طریقے کے مطابق ہو. تیسرے وہ خالص اللہ کے لیے کرے, ریاکاری نہ, اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہو. اور تیسرے کیا ہو؟ خالص لوجہ اللہ, اللہ کے علاوہ ریاکاری دکھانے کے لیے لوگ مجھے نمازی کہیں, لوگ مجھے عبادت گزار کہیں, لوگ مجھے حاجی کہیں. حج سے آتے ہی حاجی صاحب کا نام لگ گیا, نام کے ساتھ حاجی صاحب کا بورڈ لگ گیا, گھر پر بھی اور دکان میں بھی اور ہر جگہ حاجی حاجی حاجی. نمازی تو کبھی نہیں لکھ کے لگایا تھا, 50 سال سے نماز پڑھ رہے تھے لیکن نمازی نہیں لکھ کے لگایا. لیکن 50 سال کے بعد میں جیسے ہی حج کر کے آئے حاجی صاحب لکھانا شروع ہو گیا اور سب لوگ حاجی صاحب پکارنا شروع کر دیے. نمازی صاحب تو کوئی کسی کو نہیں کہتے. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے حج نہیں کرنا, نہ دکھانے کے لیے کوئی عمل کرنا. تو عملا متقبلا, یا اللہ ایسا عمل تو مجھے عطا فرما جو تیری بارگاہ میں قابل قبول ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں جو کچھ کہا ہے سنا گیا اس میں عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. صحیح طرح سے کتاب و سنت پر چلنے والا قائد اور متبع سنت بنائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. الحمدللہ وکفی وسلام علی الذین اصطفی اما بعد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں انبیاء کرام اور نیکوکار اور صالحین کا طریقہ بتایا کہ وہ لوگ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے پاس خیر کی کوششوں میں لگے رہتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ جیسے زکریا علیہ السلام, ان کی بیوی اور دیگر انبیاء کرام کا طریقہ کیا تھا کہ وہ جو ہے یسارعون فی الخیرات, خیر نیکی کے کاموں میں بہت تیزی سے آگے بڑھنے والے لوگ تھے. جہاں نیکی مل رہی ہے کوشش ہوتی تھی کہ یہ نیکی میں کر لوں, یہ میں نیکی کر گزروں, فوراً کوشش کرتے تھے کہ آگے بڑھ چڑھ کے جو ہے نیکیاں کریں. اس کا شوق اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرمائے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, رغبت کے ساتھ ہم سے دعا کرتے تھے, غافل ہو کر نہیں, غفلتوں سے نہیں, بلکہ رغبًا, لالچ, تمام اور خواہش اور چاہت کے ساتھ دعا کرتے تھے. وَرَهَبًا, اور ڈرتے تھے, اور ڈر کے دعا کرتے تھے. اپنے عملوں سے, اپنی کوتاہیوں سے ڈرتے تھے, سوچتے تھے کہ کتنے ہی نیکوکار ہوں گے, انبیاء سے بڑا کوئی معصوم ہوتا ہے, لیکن وہ ڈرتے تھے کہ کیا ہوگا قیامت میں. اور ہوگا کیا؟ آدم علیہ السلام کے پاس سارے جائیں گے, جا کے کہیں گے بابا آدم آپ تو ہم سب کے باپ ہو, آج آپ ہماری سفارش کریں. ہم آدم علیہ السلام کہیں گے میں خود ڈر رہا ہوں, مجھے خود ڈر ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے, جاؤ تم ابراہیم یا نوح یا محمد رسول اللہ کے پاس, میں کچھ نہیں کر سکتا. نوح کے پاس جائیں گے, آدم ثانی کے پاس, وہ کہیں گے آپ سفارش کر, تو وہ کہیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا, میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے سفارش مانگ کے میں نے غلطی کر لی تھی. آدم کہیں گے میں نے جو ہے اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا, میں وہاں چلا گیا, مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. ہر کوئی اپنے اپنے عمل کے لیے ڈرے گا, وہ ایک ہی غلطی کے لیے ڈر رہے ہیں, ہم تو ساری زندگی عمل کر رہے ہیں, ہمارا کیا ہوگا.
ہمارے ساری زندگی غلطیاں ہیں، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے دعا کی، جب نوح علیہ السلام 850 یا 900 سال تک 950 سال تک اللہ تعالیٰ کی جب خوب جو ہے عبادت کی لوگوں کو دعوت دی، اس کے بعد میں بھی لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا الا ماشاء اللہ، چند لوگوں۔ اب کیا ہوا؟ دعا کی نوح علیہ السلام نے، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم سے جو ہے نوح نے دعا کی اور ہمارے سے بہترین جواب دینے والا، ہمارے سے بہترین دعا قبول کرنے والا کوئی ہے؟ دیکھیے ہم نے کیسے دعا قبول کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے انہیں اور ان کے اہل کو کرب عظیم سے، بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی تکلیف اور پریشانی سے نجات دی۔ کون سی پریشانی تھی وہ طوفان نوح تھا، وہ طوفان نوح تھا۔ اس طوفان نوح سے کوئی نہیں بچ پایا سوائے ان لوگوں کے جو لوگ اللہ کے حکم سے اور نبی کے حکم سے نبی کی کشتی میں بیٹھ گئے۔ زیادہ تر جو بتایا جاتا ہے زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ تھے؟ یہ 80 لوگ تھے، 80 زیادہ سے زیادہ، اور کچھ جانوروں کو انہوں نے جوڑوں کے ساتھ لے لیا تھا۔ اس کے علاوہ جتنے تھے غرق ہو گئے، حتیٰ کہ ان کا بیٹا، ان کی بیوی سب غرق ہو گئے۔ دوسرے بچے ان کے رہے جو نیک تھے، مومن تھے۔ زیادہ تر بتایا جاتا ہے کہ 3 بیٹے تھے، اسی لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ آگے جو نسل چلی ہے انہی 3 بیٹوں سے چلی ہے۔ نوح علیہ السلام کے انہی 3 بیٹوں سے حام، سام اور رافد یا کچھ نام ہے، 3 بیٹے ہیں، انہی سے جو ہے وہ نسل چلی ہے، اسی لیے آدم ثانی کہہ جاتے ہیں۔ انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کیا؟ اوپر سے آسمان سے بارش اور زمین سے بارش، دونوں طرف سے پانی ابلنے لگا، اور جو ہے تمام قوم جو ہے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی تھی اور نوح علیہ السلام کی باتوں پر 900 سال کے باوجود اسلام پر نہیں آئی، توحید پر نہیں آئی، ان سب کو غرق کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ اسی طرح سے زکریا علیہ السلام نے بھی دعا فرمائی۔ زکریا علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، یا اللہ تو مجھے اکیلا مت چھوڑ دے، تو بہترین وارثین میں سے ہے، تو بہترین وارث عطا فرمانے والا ہے، تو ہی اصل خیر الوارثین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کی دعا کو فوری قبول کیا، لیکن کسی نبی کی دعا جو آپ دعائیں سن رہے ہیں، اس دعا میں کہیں بھی واسطہ وسیلہ نہیں ہے کسی کا، نہ پچھلوں کا نہ اگلوں کا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام نے غلطی کر لی تو اللہ تعالیٰ نے جب ان لوگوں کو عقاب یا سختی کی، ان لوگوں نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے دعا کی، سجدے میں گر گئے، اور جب گر گرا رہے تھے، بہت گر گرایا، معافی مانگی، نہیں معاف کیا، اور جب نیچے سے دیکھا عرش کے نیچے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا تھا، تو لوگوں نے محمد کا واسطہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا۔ یہ جھوٹا واقعہ ہے، یہ سب غلط ہے، محمد کا واسطہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی، اور محمد رسول اللہ لکھنا، پڑھنا اور وہاں لکھا ہوا تھا، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھول گیا قرآن میں اس بات کو پیش کرنا، قرآن میں سارا واقعہ موجود ہے۔ آدم علیہ السلام نے کیسے دعا مانگی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم لوگوں نے اپنی جانوں میں ظلم کیا ہے، تیری بات ہم نے نہیں مانی، ہم سے غلطی ہو گئی، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو ہم سب سے زیادہ گھاٹا پانے والے ہیں۔ اور اللہ نے معاف فرما دیا، اور قرآن میں ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، وہاں پر اللہ نے کیوں ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے واسطہ لگایا تھا، وسیلہ لگایا۔ اسی طرح سے یونس علیہ السلام کو کودے اور مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ کیا ہے؟ رب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیوں لا الہ الا اللہ پڑھا؟ اب مسلمان ہو رہے تھے، منہ تو
کی بات مان لی تھی. تھوڑی دیر کے لیے کیا ہوا تھا؟ اپنی نفس کی بات مان لی تھی. فوراً انہوں نے اقرار کیا نہیں یا اللہ میں نے اپنی نفس کی بات مانی ہے, تیرے علاوہ کوئی میرا الہ نہیں ہے, کوئی معبود نہیں ہے. لا الہ الا انت سبحانک, تو ہی پاک ذات ہے. انی کنت من الظالمین, میں ہی اپنی جان میں سب سے بڑا ظلم کرنے والا ہوں. تھوڑی دیر کے لیے میں نے اپنے دل کی بات مان لی. ہم تو روز دل کی بات مانتے ہیں, ہمیں تو یہ دعا 1000 دفعہ کرنی ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ایسے ہی جو دعائیں کریں بار بار کریں, بار بار کریں, پڑھتے جائیں 3 بار 4 بار 5 بار 10 بار, خوب رو رو کے دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آنسو, جو آنکھ, ایک دفعہ جس کا اللہ کے ڈر سے, اللہ کی خشیت سے جس کے آنکھ سے آنسو نکلے گا اور وہ زمین پہ ٹپکے گا نہیں, اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا, اللہ اسے مغفرت فرمائے. لیکن رونے کی کوشش کرے. جس کو رونا نہیں آتا ہے اللہ کو یاد کر کے کم از کم رونے جیسی صورت تو بنائے. اپنے گناہوں کو یاد کرے, اپنے سابقہ گزرے ہوئے غلطیوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگے جیسے انبیاء نے مانگی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے, تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. اگر تو ہم پر رحم نہیں فرمائے گا ہم بہت زیادہ گھاٹا کھانے والے ہو جائیں گے, ہم بہت بڑا نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے. اس طرح سے اللہ سے خود گڑ گڑا کے دعائیں کی جائیں. اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی غفلت سے دعا نہ کرے اور نا امیدی سے دعا نہ کرے, کسی طرح سے نا امید نہ ہو. یوسف علیہ السلام کھو گئے, یعقوب علیہ السلام زندگی بھر انتظار کرتے رہے لیکن مایوس نہیں ہوئے اللہ سے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا, اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا. کبھی وہ مایوس نہیں ہوئے, نہ ابراہیم علیہ السلام مایوس ہوئے, نہ ایوب علیہ السلام مایوس ہوئے. ایوب علیہ السلام 18 سال یا اس سے زیادہ بیمار رہے. بیمار ہونے کے بعد میں اچانک جب لوگوں نے چہمے گوئیاں شروع کر دی, الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی, کہا ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اور اللہ تعالیٰ نے ٹھیک کر دیا. اور 100 سے زیادہ اولادیں تھیں ان کی, 100 سے زیادہ اولادیں, اور ان کے باغات تھے, ان کے میوہ جات تھے جو ختم ہو چکے تھے. بیماری نے گھیرا. آہستہ آہستہ جو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہا, آزمائش کی, اتنا مال دیا تھا وہ سارا مال کھینچ لیا. اتنے باغات ختم ہو گئے, اولادیں ختم ہو گئی, سب ختم ہو گیا. لیکن کبھی شکوہ نہیں کیا, کبھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہیں کیا. آج چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ اللہ تعالیٰ میں سے شکایت کرتے ہیں, شکوے کرتے ہیں, اور اللہ سے کفریہ اور شرکیہ کلام جو ہے باتیں کرتے ہیں. اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں. عجیب عجیب باتیں سننے میں آتی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا ہی نہیں, کیا ہو گیا, اللہ کہاں بیٹھ گیا, کہاں چلا گیا, پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. آج جو کچھ ہو رہا ہے ہماری دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ کوشش, وہ تڑپ اور وہ جو ہے رزق حلال نہیں. نہ تو ہمارے رزق میں حلال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے جس کا رزق حلال ہو اور جو قطع رحمی نہ کرتا ہو اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. رزق بھی حلال ہونا چاہیے اور قطع رحمی نہیں ہونی چاہیے. رشتے ناتے ہم سارے رشتے توڑ کے بیٹھے ہیں, پھر کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا ہی نہیں. اور جو غفلت سے جو ہے دعا کرے گا, دل کو حاضر رکھ کے دعا نہیں کرے گا, اللہ سے کیا کہہ رہا ہے وہ اس کو نہیں معلوم ہوگا, اس کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا. اور اللہ تعالیٰ باقی سب کی دعا قبول کرتا ہے. البتہ دعاؤں کے قبولیت کے 3 درجات ہیں. وہ درجات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ یا تو جو آپ نے مانگا اس کو جب کا جب ایسا ہی دے دے, فوراً ہی دے دے, یا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان دعاؤں کو اٹھا کے جو ہے جمع کر کے ذخیرہ کر کے رکھے گا اللہ تعالیٰ اپنے پاس, اور جنت میں آپ کو اس کے درجات بلند کرے گا, آپ کو جنت میں اس کا بے حساب دے گا. جب بندہ وہاں پہنچے گا, جب وہ سب اس کو جو ہے جنت میں اتنے زیادہ انعامات ملیں گے, وہ پریشان ہو جائے گا. وہ کہے گا یا اللہ میرا اتنا اچھا عمل تو نہیں تھا, تو نے مجھے یہ سب کیسے دے دیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے جو دنیا میں دعائیں مانگی تھی ان دعاؤں کو ہم نے اٹھا کے رکھا تھا. بندہ کہے گا کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہوئی نہ ہوتی. یہاں تو تڑپ رہا تھا کہ میری دعا قبول ہو جائے, کیوں نہیں ہوتی, لیکن وہاں پر کہے گا کہ کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی. وہاں پر اس کو اتنا زیادہ ملے گا. یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آپ کے اوپر مصیبت آنے والی ہوگی, تیسرا درجہ یہ ہے کوئی مصیبت آنے والی ہوگی, اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے گا اور وہ جو ہے آپ کو وہ چیز نہیں دے گا. آپ یہ نہ سمجھنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی, دعائیں کرتے رہنا, دعائیں کرتے رہنا, کرتے رہنا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یستکبرون عن عبادتی, جو میری عبادت سے یا میری دعاؤں سے, مجھ سے دعائیں مانگنے سے جو اعراض کرے گا, میں اسے جہنم میں رسوا کر کے داخل کروں گا. اس لیے
دعائیں بہت ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاہد اور متبع سنت بنا, ہمیں کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین. یا اللہ ہمیں صحیح طرح سے دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما. دعاؤں میں واسطے وسیلوں کے بجائے ہم ڈائریکٹ اس سے مانگنے والے بن جائیں, کتاب و سنت پر چلنے والے معاہد اور متبع سنت بنا دے یا رب العالمین. یا اللہ ہمارے خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ اور شفا عاجلہ یا رب العالمین. جو قرضدار ہیں یا رب العالمین ان کے قرضے عطا فرما دے یا رب العالمین. سود سے ہم سب کو محفوظ رکھ, سود سے ہمیں بچا لے یا رب العالمین. ہمیں شرک سے, بدعت سے اور خرافات سے بچا لے یا رب العالمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بکر وعمر وعثمان وعلی. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين يا رب العالمين. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وأقيموا